جمعرات کے دن کون سے اعمال کرنے چاہیے، اور جمعرات کے دن مغرب کی نماز کے بعد شب جمعہ کا آغاز ہو جاتا ہے تو تب ہمیں کیا کرنا چاہیے، جمعرات کی رات کو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور جمعرات کے آخری پہر میں ہمیں کون کون سی عبادات کرنی چاہیے اور نوافل میں کون کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے، اور 41 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم کے کیا معجزات ہیں، اس کو پانی میں دم کرنے سے انشاءاللہ ہمیں کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی۔ آج انشاءاللہ عز و جل مختصر سی ویڈیو کے ذریعے آپ سے گفتگو یعنی ٹاک کی جائے گی۔ اللہ تعالی مجھے حق بیان اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان ہے، آپ کی شانوں میں سے ایک شان ہے، آپ کے ارشادات میں سے ایک ارشاد ہے۔ آپ فرماتے ہیں جمعہ اور شب جمعہ جس نے مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ میرے دوستو، یہ شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعہ کا دن اور مغرب کی نماز کے بعد شب جمعہ شروع ہو جاتا ہے، دن جمعرات کا ہی رہتا ہے۔ اس میں درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے، اور وہ خوش نصیب لوگ جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر درود پاک کو شامل کیا ہے خدا را، وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ میں بھی اور آپ بھی نیت کر لیں، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ عز و جل درود پاک کی کثرت کیا کریں گے۔ جب نماز مغرب ادا ہو جاتی ہے، شب جمعہ شروع ہو جاتا ہے، فرمایا کہ سورہ کہف کی تلاوت کیا کرو، پارہ نمبر 15۔ انشاءاللہ عز و جل اس میں خیر ہے، برکت ہے، عزت ہے، تندرستی ہے، کامیابی ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت کیا کرو تو اللہ تعالی مجھے اور آپ کو تلاوت قرآن مجید اور سورہ کہف کو پڑھنے کی سعادتیں اور توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، جس مسلمان نے سورہ کہف کو جمعہ یا شب جمعہ پڑھا ہے، اس کے لیے بڑی خیر اور بڑی برکت ہے۔ اس نے سورہ کہف کی تلاوت کرنے کے بعد جب ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے اس کو عطا کر دیا۔ پارہ نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو نوازنے کا حکم جاری کرتا ہے تو اسے نواز دیا جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ حکم جاری کرتا ہے تو لے لیا جاتا ہے، چاہے وہ دولت ہو، علم ہو، روحانیت ہو۔ اسی طریقے سے سورہ جمعہ 18 پارہ نمبر 28 کی تلاوت شب جمعہ اور جمعہ کے دن کرنی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں کہ پانی پر ہم کیا کیا پڑھ سکتے ہیں۔ تو پانی کے بارے میں فرمایا گیا کہ پانی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بڑی افضل نعمت ہے، کیونکہ پانی میں برکت ہے، پانی میں خیر ہے، پانی میں شفا ہے، پانی میں معجزات ہیں۔ جس طرح حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی ایڑیاں مبارک ایک زمین کے اوپر لگتی ہیں تو چشمہ جاری ہو جاتا ہے، اسے زمزم کا نام دے دیا جاتا ہے، اور وہ آب زمزم آج بھی تمام مسلمان زائرین مکہ، مدینہ اور حج و عمرہ کے لیے جب بھی جاتے ہیں اس کی برکتیں لوٹتے ہیں، اس کو پیتے ہیں اور ساتھ بھی لے کر آتے ہیں۔ یعنی وہ بھی ایک پانی ہے، اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں،
آپ کے پاؤں مبارک کی ایڑی لگنے سے وہ پانی جاری ہوتا ہے اور اس میں کتنی کرامات اور کتنی معجزات دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ اس لیے پھر بات کی جائے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور محرم الحرام کا آغاز اور وہ مہینہ جس میں حج ہوتا ہے، حج کا مہینہ رخصت ہوتا ہے، اور اسی مہینے میں آپ کے اوپر اور آپ کے تمام خاندان کے افراد کے اوپر یہ پابندی لگائی جاتی ہے پانی کی، لیکن وہ ایک امتحان ہوتا ہے۔ بات پھر پانی کی، بات ادھر بھی پانی کی، اور اب بات کی جائے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، میری مال جان آل اولاد ہر سانس آپ پر قربان، علم عطا فرما دیجیے۔ حضور فرماتے ہیں تمام کائنات کا علم پانی کے قطرے میں ہے، یعنی پانی کی مثال دے دی حضور نے۔ اس لیے دوستو پانی کی بہت فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ اگر ہم اس پانی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پی لیں، سنت کے مطابق پڑھ کے پی لیں، تو ہماری بہت سی بیماریاں جاتی رہیں گی۔ اگر ہم بیماریوں کا شکار ہیں تو ہم اچھے انداز کے ساتھ سنت کے مطابق پانی سے وضو کرنا شروع کر دیں تو بہت سی بیماریاں جاتی رہیں گی۔ اگر ہم پانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نیت ہماری اچھی ہو، ارادہ ہمارا مضبوط ہو اور توکل علی اللہ، ہم کوئی بھی اسم پڑھ کے پانی میں دم کر کے کسی مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ تعالی شفا دینے والی اللہ کی ذات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں چاہوں شفا عطا کرنے کا حکم جاری کر دوں اور جسے بھی چاہوں مرض میں مبتلا کرنے کا حکم جاری کر دوں۔ اللہ حکم جاری کرنا امر ہے، امر کا معنی ہے حکم جاری کرنا، حکم دینا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ صرف حکم دیتا ہے، حکم جاری کرتا ہے، اس کے اوپر جو عمل یا عملیات ہیں، اپلیمنٹ ہیں، وہ فرشتے کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایک مینجمنٹ کامیابی کے لیے ضرور ہونی چاہیے۔ ایک دوست کا دوست کے ساتھ، گھر والے کا گھر والی کے ساتھ، ماں باپ کا اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اور مخلص دوست ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن آج کے دور میں آپ کو صرف منافق ہی ملیں گے، الا ماشاء اللہ کے بغیر کوئی اللہ کی رضا کے لیے آپ کے ساتھ دوستی کرے۔ اس کے علاوہ جب بھی کسی کے ساتھ دوستی ہے، اس میں کسی کی لالچ چھپی ہے، کسی کی غرض چھپی ہے، کوئی کاروبار کے لحاظ سے، کوئی تجارت کے لحاظ سے، کوئی بیرونی ممالک جانے کے لحاظ سے، کوئی پاس ہونے کے لحاظ سے، کسی نے کسی کا نمبر کسی نہ کسی وجہ سے سیو کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آج وہ وقت آ چکا ہے کہ آج لوگوں نے صرف اور صرف اپنے مطلب کے لیے اپنے ایک دوسرے کے موبائلوں میں نمبر سیو کیے ہیں، ادروائز اس کے علاوہ کوئی پریشانی یا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کسی نہ کسی نے اپنے غرض کے لیے، کسی لالچ کے لیے، اپنے مسئلے کے لیے وہ نمبر سیو کیا ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے دوستی نہیں ہے، لہذا اپنا دفاع، اپنی کامیابی خود کرنی ہے، خود دیکھنی ہے، خود کو خود سنبھالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو گفتگو کی گئی آپ اور میں، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ کی رضا کے لیے سلام قولا من رب الرحیم قرآن مجید کی ایک آیات ہے، اور ایک آیت پڑھنے کے 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو سین لام الف اور میم کی ایک 10 20 30 40 نیکیاں تو یہ ہوگی، تو ڈھیروں ڈھیر نیکیوں کا ثواب مل جائے گا۔ جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور پانی میں دم کر کے خود بھی پی لیں، بچوں کو پلائیں، گھر والوں کو پلائیں، مریض کو پلائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ سکون دینے والے اللہ کی ذات ہے۔ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، دلوں کا قلب سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ تمام دوست احباب سے گزارش ہے، اپنے کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور کیجیے گا، اور لائک شیئر سبسکرائب اس لیے کیجیے گا کہ یہ اسلامک چینل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان اور آپ کو سننے کی توفیق اور سعادتیں عطا فرمائے۔ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، فوت ہو چکے ہیں دعائیں مغفرت کریں، اپنے ہمسایوں کا خیال کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ سچی توبہ کی توفیق منگا کریں۔ ایمان کی سلامتی ہو، شہادت کی موت ہو، اللہ تعالیٰ ہمارا مقدر بنا دے، ایمان کو سلامت لے کے جائیں جب بھی دنیا سے جائیں۔
اللہ تعالی عمل کا جذبہ عطا فرمائے. مجھ ناچیز کے لیے بھی دعا کیجیے گا، میرے واسطے بھی دعا کیجیے گا. اللہ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.